اپنے آپ کو عورت لکھوے سی تے ویلے شادی کرے دی پر کہے کو گلے سی مطلب جوان دی جوان نے شادی کرنا چاہتے قانون تا بڑھائے اور علم ہے تو حاکو قرآن پاک دا 12واں سپارہ سورۃ ہود آیت 69 70 71 72 73 74 فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلا وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصفمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ذرا قرآن کو پوچھا کہ جب جوان نہ شادی کرے سی پتھر دی بارش. ایک قوم لوط تا وطیرہ اور دھندا ہے. اللہ رب العزت نے پورے شہر 4.5 لاکھ دا شہر خدا تلو چوایا آسمانات نے کہ الٹا کر والا سٹ پتھر دی بارش بسائی ہے. تو تا کین میں نے 50 گیا پتھر بچاوے سے کین میں نہ دے ریم جھما دے ریم جھم جو آئیے تے کھار دیے جلے روانہ تھئیے چیدر لئی گئی ہے شہر بھی نال چاہی گئی ہے امباہت پھانے بھی وسطہ بھی نال ایرے سمیت پورا نقشے وسطہ نے مٹائی گئی ہے. تو تا ایک ریم جھم نے پرداشت کر سکیا پتھر دی بارش بچاوے سے. جب ایوں جو قانون بنے سو کیا مقصد ہے مکنا چاہ دے وے یا اللہ دے قہر دے غضب جاونا چاہ دے وے ایوں جو قانون چلے پڑھ سے کیا بچی پاکستان دا اجائی رسو جب اولاد دی شادی اولاد نہ تھی سی جوان دی جوان نال اولاد تھی سی بچے تھی سن جب بچے نہ تھی سن پیچھے گھر گلور دھرے سن کتے بدھے سن گڈا رکھے سن کھوتے یا گھر واسے سوار تے کتے پلے سن اولاد تا ہو سی کنا مکان جدہ رکھے کو دے سن وہ ایوں جو قانون چلے بڑھے تو ہی چوپی میں چوپا نہ سارے سیاستان قدم چلے پہن نہ ایم پی نہ ایم نے حالانکہ حق بڑھ دے اور قانون بنایا کا ہے اینڈے مخلوق جنے وجہ انتھی تھی ودی بھج دے نا اکثر ٹبار ہی ہے سمجھ نہیں میرے خیال ہے آپ جگ جگر گھالا دنے سیانا ہے جنے وجہ مخلوق نارے ودی مرے نہیں اکثر ٹبار ہی ہے قانون کو پاس کرا مر دے حضرت صاحب ذرا خدا دے خوف تو ڈرو اسا کمزور لوگ ہیں انہیں قہر کو اسا نہیں پچا سکتے انہیں غضب اور قہر دی پتھرے دی بارش اسا نہیں برداشت کر سکتے. اور 6واں سپارہ تو انہیں 11واں رکو سورۃ المائدہ رکو 7واں آیت نمبر 44 اٹھوا قرآن دے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اتے جائیں کی تا فیصلہ تے جائیں کی تی حکومت اون قانون دے خلاف جرا اللہ نے قرآن نازل کی تو بندے کافر ہے. سمجھ نہیں گال میرے خیال اور لفظی معنی ہی جا سمجھو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اتے جائیں نہ کی تا فیصلہ تے جائیں نہ کی تی حکومت مطابق قرآن دے وہ بندے کافر ہے. خدا اتنا جلال ہے چیئے جو تو سادے تھی کہ کلمہ سادے پڑھتے تھی کہ فیصلے سارے قرآن دے خلاف کرے دے اور امار قادر سی مولوی دے حافظ دے کیا کم مطلب سیاست نہ اللہ دے بندے جنہاں دی سیاست حکومت قرآن کو باہروں کٹھئے نا دین دا کیا بچلا دے تے دنیا دا کیا بچ کے مخلوق مردی پیے بڑھدی پیے کنہ جا فصلہ بربادن کنہ دے پانی کونی کنہ دے گھر چاپ گئے غریب برشو دے پرواہی کہیں انہوں نے لوگاں کو انہوں نے اپنے بنگلے ہیر پہ کوشے ہیر پہ مرنا تائے میں اٹی تائے اور میں دے لی لہذا اپنے قرآن و سنت کو کھنڈ نہ کرو اسا قرآن اور سنت سارے واسطے کامیابی بھی ہے مشعل راہ ہے اور عظیم زندگی گزارن دا اصول سارے سے قرآن اور حدیث ہے بھائی اسا مولوی حافظ بھی کچھ نہیں چاہنے اسا دے کہ حکومت تسا کرو لیکن کرو قرآن و سنت مطابق اللہ رسول دے فرمان کو کھنڈ نہ کرو جو اتنی بڑی عظیم کتاب اللہ لیتی ہے پاک نبی سے وہ امت دی ہدایت رہا اپنی طرح رہنمائی واسطے آئی جو سکی ہے اور رسول ایمان والے کو مزکہ رکھے دے گال یاد بھول دے نہیں گئی انہاں دے اندر دی نگرانی کرے دے. قرآن کیا دے قد افلح من تزکا یقیناً پاس ہے کامیاب ہو جنہ من میلا نہیں ہویا فذکر اسم ربی اتے جائیں اپنے رب دے نا دا ذکر صدا کی دے فصلات جنہیں سجدے قضا نہیں تھے وہ بندہ پاس ہے. فَشُعَلِّمُهُمْ الْكِتاب اے جا رسول اسا ایمان والے کو لیتے چاہے انہیں کو کتاب سکھائیے رب جو کتاب لہائیے وہ رسول امت کو سکھائیے ورنہ کہیں کو کیا خبر جو الف لام میم دا بلکہ ذالک الکتاب دا معنی کیا ہے کہیں کو کیا علم کہ ھدی للمتقین کیا ہے اس ساری کتاب دا فہم اور قرآن دے معانی تے مطالب اور مفاہیم اس سارے حضور دی آمد دی خیرات ہیں فالحکمہ اج سننا اسا اے جا رسول ایمان والے کو عطا کی تھے چاہے ہونے کو اپنی سنت درس بھی دیتے قرآن بھی اور نال حدیث بھی
سکھاون واسطے اسا ایک عظیم رسول ایمان والے کو عطا کی دے بھائی شرف الدین نے جڑی گار سے ملے یہ خاص کر اون پوائنٹ ہوتے آگے گفتگو سنو قرآن دے بھائی ان کانو من قبل لفی ضلال مبین کہ اس رسول دی آمد تو پہلے مخلوق رول گئی ہے خلق بھول گئی ہے ہدایت کو دور ہے صراط مستقیم نصیب نہ آنے بندے بدراہن گمراہن دلال مبین تک جا پہنچے نبی سے آمد تو پہلے مخلوق گمراہ ہے کیا ہے گمراہ دے ہو بھٹک چکے ہیں بے راہ روی دا شکار ہیں ہدایت کو کوسوں دور ہیں نبی سے آمد تو پہلے گمراہی کتنی آئی حضور عین تبہار کتنی آئی ہے یہ چند جملے ہی موضوع سماعت کرو صحیح بخاری جلد اول سوا 447 حدیث موجود ہے رابی جبیر بن حشہ اور متکلم ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سارق رضی اللہ تعالی عنہما آفر میں دن نحنو ناس من العرب فرمائے آمد مصطفیٰ تو پہلے میلاد مصطفیٰ تو پہلے اعلان نبوت مصطفیٰ تو پہلے یعنی پاک حضور دی آمد تو پہلے صحابی آدھے اسا عربی لوگ ہاسے ساری حالت یہ ہے کہ کننا نابدو الشجر اسا درخت کو خدا سمجھ دے ہاسے نبی سیدی آمد تو پہلے ساری حالت کیا ہے جو اسا درخت کو خدا سمجھ دے ہاسے الحجر اسا پتھرے کو معبود سمجھ دے ہاسے اسا حد نال پتھر کھڑے دے ہاسے مورتیاں تصویراں پکچر اور پتل تے تانبے تے لوہے دیاں من کرتو کھڑاوتو خود بناوتو اسا جھوٹے خدا بڑھے دے آسے اور جھوک جھوک کے سجدے ہونا کو لے دے آسے درختیں کو دیکھ کے چھک میں دے آسے پتھرے کو دیکھ کے نوے دے آسے ساکو اتنی جان نہ ہے جو سارا معبود کون ہے ساکو خبر نہ ہے سارا مسجود کون ہے اتنا تک گمراہی ہے جو لوگ پتھرے دے درختیں کو خدا سمجھتا اور کننا نابد و ماضی استمراری جنہاں مانے اسا لوگ آمد مصطفیٰ تو پہلے عبادت کرے دے رہے وے دے حاصل رکھتے دی ایک مرتبہ دی گال نہیں استمرار ہاں دوام ہاں ہمیشہ کی ہے کہ نبی سید آمد تو پہلے صحابیہ دے صد رکھتے دی عبادت کرے دے رہے وے دے حاصل پتھرے دی عبادت کرے دے حاصل مورتے دے کو چھک وے دے حاصل ساکو خبر نہ ہی جو اللہ کون سر خالق کون سر مالک کون سر رازق کون سر معبود مسجود مطلوب موجود محبوب ذات کون فرمایا صاحب اللہ دی کوئی جان سنان نہ ہے اس سارا فیض کے دوئے پہارا کے دوئے فرمایا اس باسا الینا رب السماوات و رب الارضین رسولا من انفسنا اے محمد فرمایا اچانک آسمانے اور زمینے دے رب نے کرم کی تھے رب نے ساتھ ایچر رسول بھیجے جیدہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول آکے ساکوں پتھرے کو لو ہٹائے درختے کو لو ہٹائے بتے کو لو بچائے جے کو دیونا ہاں سجدہ ساکوں ہوں دے کو آ چکا ہے جیدہ پڑھنا ہاں سا کلمہ ساکوں ہوں دا ذکر سکھائے سے ایک وقت آسا پتھرے کو خدا سمجھ دے آسے یا فتح مکہ دریوار ہتھے نال چاہوہ دے بھنے دے آسے یہ سارا آمد مصطفیٰ دا فیض ہے یعنی ایک وقت ہے کہ لوگ اللہ کو نہ جان دے تو جب انسان رب کو نہ جان دا اسی باقی کون کہیں کو کیا پہچان دا اسی جب اللہ دی جان سنان بھی کوئی نہیں باقی کہیں دی پرک پہچان ہو سی یہ ساری جان سنان پہچان معرفت توحید باری تعالی اللہ دی وحدانیت یکتائی ان دے ایک عمر دا ترس نبی سے عطا فرما چھوڑے امت پکا چھوڑے ایک وقت ہاں کہ رب دا نا چاہدہ کوئی نہ اور دا نا بھولے دا ہی کوئی نہ اور ہر مسجد تو ہر مینار تو ہر محراب تو ہر مطلب ہے کہ عبادت دی چاہتو ذکر خدا ہر ویلے چاری ہے اور ان نا دا تسبیح ہے ان کو سجدے ہیں ان دے واسطے رکوع ہے عبادت ہے یہ سارا آمد مصطفیٰ دا فیض ہے اور ادھر قرآن بھی گواہ ہے قرآن بھی چھوٹی سورت بڑی پیاری اور عظمت والی سورت ہر سورت قرآن دی عظمت والی سورت الاخلاص آدھی ہے قل ہو اللہ احد فرما دیجئے محبوب کہ وہ اللہ ایک ہے قرآن بھی آدھے فرما دیجئے ساری بولے مانا مرد محبوب بھائی نہ کو تسا آکھو قول دمانا کیا ہے محبوبہ تسا آکھو او اللہ احد ہے کلہ او اللہ احد ہے
کلہ اللہ الصمد اللہ جھک نہیں وہی اللہ نہیں وہ ساتھ ہے نیاز وہ اللہ نیاز اللہ عاجزی اللہ انکساری اللہ تواسو اللہ نہیں وہ بے نیاز ہے یہ بس تو نیاز کی چاہیے نا بھی اگر نیاز ساری ہے بے نیاز ہی ہوں دی ہے اللہ کون نیاز نہیں ہوتا کون ہے بے نیاز ہوں دے میں جھک نوائی ہے ہی کہنا معصرت ہوں دے میں کہنی اور دے معافی آلی گان ہے ہی کہنا نہ آسی نہ انکساری نہ تواسو نہ جھک نوائی نہ نیاز وہ صدا ہے بے نیاز اللہ کون ہے ہمیشہ جھک سارے کو ضرورت ہے خدا دی خدا کو نہیں ضرورت کہیں شاید نہ کہیں شاید محتاج ہاں نہ ہے نہ ہو سی جھک سارا اندھا محتاج ہے محتاج راسی ایہو جی ہستی کو الصمد اللہ کون ہے الصمد یعنی بے نیاز اور اگر کیا فرمائے سی کل محبوبہ تسا آنکھو لم شلد اون کہیں کو جڑنے آکھائیں نہیں لم شلد اون کہیں کو جڑنے نہ اون کہیں کو جڑنے فلم شو لت نہ کہیں او کو جڑنے یہ اپنی بولے جمانا ہی لم شدد دا نہ او کہیں کو جڑنے فلم شو لت نہ کہیں او کو بول میں سی اللہ نے کہیں کو جڑنے نہیں مطلب ہوگی اولاد پوتر پوترے ڈوترے دھیاں پوتریاں ڈوتریاں ہوگی اولاد ہے ہی کہہ رہا فلم شو لت اور کہیں کو جڑنے ہی کہہ رہی مطلب اندھا پیو ماں چاچا پہنچی ماشاءاللہ نہ کئی او کو جڑنے اندھا پیو ماں ڈاڈا ڈاڈی نانا نانی بھرا خاندان تو پاک ہے او خدا فلم جکل لہو کفوفن احد محبوبہ آخر ہو سارے جوڑ دا کوئی کہہ نہیں میں اللہ دے جوڑ دا میں نہ ہم سر میں نہ مد مقابل جہانت کو ہے ہی کہنا اے رب دی جتنی جان سنجان معرفت پہچان ہے یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے لہذا توحید تساق نبی سی رسی ہے والتو ساری توحید تشک کرنے کی اصلا موحید ہیں خدا کو حکمن والے ہیں اور صحیح بخاری جلد نو کتاب الحوض سوا نمبر 975 دے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکو بعدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک میں نبی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جو قیامت تک میری امت شرک کہنا ہو سی میری امت شرک کہنا ہو سی یہ ہونے شرک لفظ پکائی ودے اصل حقیقت بھوڑائی ودے یہ کو پتہ نہیں شرک آدھے کہہ گئے شرک تے بیدت یہ دو لفظ واہ بارا ٹیسٹی پتہ کہیں نرنی آئیں دے روٹی جو بعد ہے کوئی پتہ کہیں شرک ہودا کیا ہے تعریف حاسی کہنا شرک تو مانے اللہ نال بھائی والی ساجی والی پارٹنرشپ اور شرکت مشارکت اللہ دا کوئی بھائی وال ہے ہی کونا پارٹنرشپ شرکت ساجی والی بھائی والی خدا کہیں گریتی کہنی انہا کوئی بھائی وال ہے ہی بس وہ کلہا ہے کلہ راسی اور بدت مانے ایچا نما کم جرہ دین نال ٹکراوے وہ کیا ہوں دے بدت یہ رب رسول دے ذکر یہ بدت ہے یہ خود قرآن ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ صلو علیہ وسلم ذکر خدائی کرو درود مصطفیٰ ہی پڑھو مطلب اللہ رسول دا ذکر دا قرآن حکم جو کیتا کرو اے بدعت نہیں چھنا بدعت تو وہ ہے جرا کم دین نال ٹکراوے ہوئے نواں شریعت نال آ کے ٹکراوے وہ ہے بدعت وہ واقعی حرام ہے لہذا اللہ رب العزت نے ساکو ایسا پیارا رسول لیتے چاہے آنکہ شرک کو مکا چھوڑے ساکو اللہ دا سوہا بڑا چھوڑے اور ایسا اوندے ہی سوہے تھے ڈٹھا کائن سے آسانہ ہی تھی بے تکبیرہ ہی پڑھی پہ نمازہ ہی پڑھی پہ اور اتنے تک اور تکڑے ہیں جو ساڑھے رب دے نام واسطے ساری جندی حاضر ہے اللہ دی ذات واسطے سارا اولادہ بھی جدادہ بھی اس سارا اللہ دی محبت اور نشہ یہ حضور دے آمن نہ نصیب دے ایک وقت آ کے لوگ نہ ہوندہ چاہے دے نہ ہن کردنا کٹوا کے بھی آدھن فستو بے رب الکعبہ کعبے دے ربا اتنی چھی مارتے چاس رہی آئی جتنی تیرے نام دے مرنے چاس آئی یہ سارا حضور دی آمد دا فیصلہ ہے اور یاد رہے کہ حضور دی آمد تو پہلے پیو ماں
اور انسان ایویں وکدے ہن بازارے وچ جویں مال وکدے منڈے تے نبی سے آمد تو پہلے انسان وکدے ہن بازارے وچ حتیٰ کہ اولاد تھی کہ پیو ماں کو بازارے ویچ آنے بڈھے پیو ماں کو کتھا ویچے دیں بازارے ویچ کے پیسے کھین کے پرلے دی مرضی انہیں کو بکرے چرواوے اوٹ چرواوے کھوتے چرواوے ڈنگر چرواوے شودے بڑھڑے سریل خوار ہو دیں نبی سے حضور فرمائے خبردار پیو ماں کو ویچن حرام انہیں دا دل دکھامن حرام پیو ماں دے سامنے کرم تھی علامن حرام اور چاہے پیو ماں کو دکھائے جنت نصیب نہ تھی سے چاہے انہیں دا دل دکھائے دوست کی مرسی چاہے پیو ماں کو راسی کر منائے انہیں دعا دلی تھی جنت نصیب تھی سے یہ سارا پہارا تیری ست جائے کئی آگے سے اتنا تک دا نشان پاک نبی نے صحیح ہے فرمائے ما من فالتن پارن شنصر الہ والدہ نصر رحمہ اللہ قطب اللہ لہو بکل نصرت حجت مبرورہ مشکات المصابی جلد ثانی باب البر والصلہ سوا 421 حدیث پاک ہے نبی سے فرمائے اولاد ہوئے نیکو کار ہوئے پیوما دی تابے دار ہوئے تو والدین تو چہرے کو سکھ نہ دیکھے ایمیں سمجھے حج کر رہی ہے شانی ہون تو اپنے ابے جا سیارتا کر سمجھ حج کر رہی اپنی اممہ دے چہرے کو تک سمجھ حج کر رہی اسا اپنے والدین دے سیارتا کرو سمجھو سے حاجی بنا ہے ہون نسا کت کعبہ کت بڑھڑا بابا یہ جوڑ کہیں جوڑیں کہیں سمجھنے گا لیں کت بیت اللہ کت رکن شمانی کت رکن شامی کت رکن عراقی کتا حجر اسود کتا باب کعبہ کتا حتیم کعبہ کتا مزاب رحمت کتا صفا مروہ کتا مقام ابراہیم کت جبل ابی قبیس کتا جبل رحمت جبل نور غار سور غار ہیرا کتا رہ گیا عرفات کتا رہ گیا مصطلفہ کتا منہ کتا گنبد خضرہ کتا بٹھا پیوما واہ محبوبہ تائیں جوڑ لیتے جوڑ واہ ناتا لیتے گنٹ دکھا اجنی خالق کو سمجھ نہیں آئی جو حضور دے آمانا کیا ملے تیری اولاد تیرے چہرے کو تکے سمجھو حج تو والا ہی ہے اور شاعر آتے اے دولت سر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج دھیرا بھائی یہ ہوں حدیث تریمہ ہے ما من فالدن پار شمسر الى والدہ نصر رحمہ الا قطب اللہ لہو بکل نصرت حجت مبرورہ قالوا وإن نصر كل شوم 100 مرہ قال نعم اللہ اکبر و اطیب صحابیہ کے صحیح اوبا حاج تھی دے سالج ایک دفعہ ایبا فرمائے با روزانہ تھی سی انہیں صحیح اگر ایک نبھار اولاد ابے کو 100 دفعہ دیکھے اممہ دے چہرے کو 100 دفعہ تک کے تو فرمائے ان دے خدانے مقدے پہن تو سب تکین دے وہ ثواب دے دا سی دامستے شاعرہ دے اے دولت سر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج دینا پائے اے دولت سر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج دینا پائے اے سفر ہزاریہ جنگل پر ہر حال مگر حج دینا پائے ست شوکت شر سن عرص مگر ہی بھی ادب اگر حج دینا پائے وہ پیو مادی روز زیارت کر بھاوے بیٹھے گھر یہ چھوڑ کہیں چھوڑے نا چھوڑا سا تائیں درخواست رہتی پاک نبی سے گزی سارے بارے اللہ چھوڑا ہے تائیں آکھیا ہے تائیں کو فارم فیل کیتا ہے تائیں کو شرعاتی کا نقل بھیجی سی سارے بارے کچھ فرمائے تیرا شانہ تیرے آنکھیں بغیر نبی نے صاحبے تو خوش نہیں کہ پتر نبی تا ناچ میں تیرے کو کمار تھی گئے تیرے پیر گھٹے تیری اولاد مویا کھاکھوا تو خوش تھی نہیں ہر کہیں گو نہیں آکا جرہ خرسیلے ہو کو آکے مطلب ہے تیری اولاد تیرے پیر گھٹے تیرے پیر چمے یہ حرام جائز ہے جائز ہے نا جو اولاد کو حکم پہ امات کی خدمت کرو تیری اولاد تیرے پیر گھٹے یہ جائز ہے جے تیری اولاد نبی در ناچ چمے اتھا تک بھتکاری آوے دی کہانی سمجھ میں لگیا تیری اولاد تے کو مونٹھے دے چاہوے تے کو مونٹھے دے چاہ حج کراوے تو خوش ہے جے تیری اولاد کھڑی تھی کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام اتھا تک وہ اٹیک تھی اور پائے فقط ہاتھ چموا جان دے چمنے جان دا حال جساؤ لیسان اللہ لیسان آپ جی بتاؤ ثبوت تو تیرے یکیہ شانہ نبی سے جنہ پیار کی دن تائیں کو دلیل دیتی ہے گزارش کی دیا بھی اور سول کے کتنا تک من پہنچے پیوما دا مقام تیرا پتر حافظ بھی ہے قاری بھی ہے عالم بھی ہے نماسی بھی ہے
اور نیک پرہیزگار ٹر پہ ہاتھ تے گیا کھڑے بیت اللہ دے سامنے پڑھتے کو رسا کے گئے رب فرمائے چاہ پہلے منا سارو بلا آمیں تیری اولاد کتھا گئی گڑی ہے کعبے پاک بیت اللہ شریف قاری حافظ عالم فقیہ مجتہد اور قربانی کرنے والا ہے نماسی ہے سخی ہے ہر نیکی ہے پر بدبختی ہے جو تیرا دل دکھا کے گئے وہ چھے میں کعبے پاک گئے اتھاؤ خدا فرمائے چاہ واپس وجھ پیو ماں کو منا ہوا نبی صلی اللہ دین میں آدھے پہلے پیو ماں کو راضی کر سالو فلا آ اور تیرے پتر کو کعبے کو خدا بلائے تینو تائیں کریں اٹھا کے مسجد بھیجے کہانی سے میرے خیال ہے یہ فقط تک حق محمد لڑا دے اٹھا کے مسجد نے بھیج سکتا فالے تھیا بھائی خدا خیر رکھی شان کروائی بھی کر شانہ کیتے ہی کر تیری خاطر تیرا پتر کعبے کو تیرو فال ہے کرے تائیں چول پتھاری تو اٹھا مسجد بھیجے تو بھی تو خیرت کرنا تیرا پتر نمازی حاجی قاری سب کو تھا پر رب فرمائے پہلے پیو ماں کو بنا سارو فاللہ وہ تیرا پتر زانی ہے شرابی ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے اور چور ہے عیاش ہے بدماش ہے بے نمازی ہے ٹکر چاگن کرو بھجا جا پہلے رب کو منا میں فاللہ میں کہنے سے سارے وہ کاچھے پاتے میں ہبیل چبیل ہوڈل ٹھوڈل سارے یہ جہنم کے بول بڑے سے راستی گئی ڈاکو ہے تا کاچھے زانی ہے تا کاچھے بے نمازی ہے سارے کو سامنے میں یہ کیا کرے تھے پر واچار کرتے ہیں رب تیری خاطر تیری اولاد کو مکے کو تیرے گھر بھیجے تو تم گھروں مسجد نے بھیج سکتا اللہ رب العزت عمل دی توفیق بخشے محمد اعظم سے چند منٹ دی حاضری آپ تقریباً احباب کو علم میں کہ جیمن میں برادرم علامہ عبداللطیف صاحب اپنا خطاب شروع کر چکے ہیں آپ دا احسار محبت لیکن آپ نے گفتگو روک کے میرے حوالے کی تھے میں چاہ سا کہ آپ اپنے باز کو مکمل فرمائے سے محمد اعظم صاحب